اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہر طرف یہ شور بپا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو کو داغدار کیا جا رہا ہے، ان کے ناموس کو مٹایا جا رہا ہے، ان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تہوبالا کر کے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہ محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا المیہ ہے اور مسلمان قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے اور عزت و افتخار کو ذلت خاری سے بدل دیا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ آپسی انتشار، اور آپسی انتشار کیا ہے؟ ہمارے اندر پھوٹ پڑ گیا ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تفرق و تفرق ہمارے اندر خرابی عام ہو چکا ہے، ظلم و زیادتی، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے تھکتے نہیں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بد اخلاقی اور کردار سوزی، ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہمارے اخلاق میں خرابی آ چکی ہے، اور رسول سے دوری، قرآن و سنت سے بے رغبتی، رسول سے دوری اور شریعت اسلامی سے بیگانی، قرآن و سنت سے بے رغبتی اور بے نیازی ہے۔ قرآن و سنت سے ہم اتنا بے رغبت ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بس پشت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم تراویح کی نماز سے بھاگتے ہیں، اور بہت ساری مسائل ایسے ہیں جس دین کے لائن میں، جس دین کے کام میں ہمیں آگے رہنا چاہیے، ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم دھجیاں اڑاتے ہیں، نئے نئے بدعات، نئے نئے خرافات میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، اور روز ایک نئے کارنامے انجام دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انصاف کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زواں ہو جا۔ حضرات گرامی، اس لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کو ہر جا بنائیں، اور انما المؤمنون اخوۃ کا نمونہ پیش کر کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو زندگی کا شعار بنائے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لے، اور شاعر کے زبان میں ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، اور متفق ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ لہذا اس دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں، آج مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے، آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، منوتوں کے امتیاز، رشتہ ناطے کی تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ اصل معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اور یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام کے تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہے، اگر آنکھ بیمار ہوگی تو پورا جسم چبھن محسوس کرتا ہے، اگر سر بیمار ہوگا تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، خواہ کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو، اس کا درد، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف، اس کی چبھن پورا کا پورا بدن جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ قوم ہو یا جسم ہے، افراد ہے، اعضاء قوم، منزل صنعت کے راہ پیما ہے دست و پائے قوم۔ لہذا اس دھرتی پر بسنے والے اے مسلمانوں، آج ہم اتحاد و اتفاق کو اپنا شعار بنائیں گے تو کامیاب ہم ہوں گے، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہم ہوں گے، ہم بھائی بھائی بن کر رہیں گے تو کامیاب ہم ہوں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہم ہوں
ہم اتحاد اتفاق کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہم ہوں گے. ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں کو جما دے گا, فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سرفراز فرمائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. منفعت ایک ہے اس قوم کا, نقصان بھی ایک ہی سب کا. نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور اخیر میں متفق ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.